السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہم دوسری آیت کا مطالعہ کریں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا ہمیں پکارا ہے، کس چیز کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جیسے کہ پہلی آیت بھی سورہ بقرہ میں سے تھی، دوسری بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ ایمان والوں سے جو خطاب فرمایا گیا ہے وہ مدد حاصل کرنا۔ پہلی بات مدد حاصل کرنے کی ہے، جیسے کہ ہم قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مدد کا معاملہ جو ہمیں اس آیت کی روشنی میں ہی مل رہا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ مدد تم نے کس سے حاصل کرنی ہے۔ اور جب کہ صبر کا معاملہ ہے تو صبر کا معاملہ ظاہر ہے کہ پھر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی مشکل ہے، اسی صورت میں ہی پھر وہ صبر کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے، تو آپ یہی کہتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین معاوضہ دے گا، بہترین اس کا بدلہ دے گا، تو پریشان نہ ہو۔ تو آپ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صبر کی حالت میں ہی پھر جو استعانت ہے وہ اس صبر سے حاصل کرنی ہے، اور دوسری چیز وہ نماز ہے۔ تو اسی میں پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان دو چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے۔ تو پہلی چیز جو صبر ہے اس کے بارے میں جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبر کا معاملہ جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، اور اس کا تعلق ایمان سے ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کے سر کا تعلق اس کے جسم سے ہوتا ہے۔ اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو جسم کیا رہ جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایمان میں سے صبر نکال دیا جائے تو ایمان کہاں رہے گا؟ تو ایمان بھی نہیں رہے گا۔ تو یہی چیز وہ فرماتے ہیں کہ جس ایمان نہیں ہے اس کے پاس صبر بھی نہیں ہے۔ تو صبر جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور امام بیہقی جو ہیں امام شریح کا ایک لفظ لائے ہیں، ایک بڑی ہی اچھی خوبصورت بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات اس بات پہ ہم بیان کرتا ہوں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، جو یہ مصیبت آئی ہے یہ میرے برابر ہے، میں اس کو برداشت کر لوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس میں صبر کا دامن نہ چھوٹے، کہ یہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق دی ہے کہ میں اس پہ صبر کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی توفیق دی ہے کہ میں نے صبر کرتے ہوئے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی سے پھر مجھے اس پہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور چوتھی بات ہے کہ اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں نہیں آئی، میرے ایمان پر کوئی ضرب نہیں لگی، میرا ایمان کہیں برباد نہیں ہوا، بلکہ میری مصیبت دنیاوی مصیبت آئی ہے، جسمانی مصیبت آئی ہے، بس اتنی ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، دیکھیے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کیسے سوچتے تھے۔ مصیبت آئی تو اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ، جو بھی اپنی عفت طلب کرتا ہے اپنے طور پہ، مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ وہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عفت عطا فرماتے ہیں۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو بے نیازی پسند کرتا ہے یا مانگتا ہے اللہ سے کہ مجھے تمام دنیا سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے، صرف تیرے ہی سے میرا
مانگنا ہو اسی سے میں مانگوں، وہی میں چاہوں تو بس، باقی سب سے مجھے بے نیاز کر دے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ایسی بے نیازی پیدا کر دے گا کہ اس کو کسی قسم کا کوئی بھی حرص اور لالچ پیدا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو بھی صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ ایسے کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، رنج ہو، غم ہو، تو اس میں انسان کوشش یہی کرے کہ کسی طرح صبر کا دامن تھام لے اور اس کو شکوہ نہ کرے کہ اللہ نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ ہر ایک سے آ کے بیان کر رہے ہیں، ہر ایک سے رو رو کے اپنا وہ واویلا کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس پہ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ یہ آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اور یہی فرمائے گا کہ وَلَمْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ صبر سے بڑھ کر کوئی خیر ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ وہ عطا ہے، وہ عطیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دے۔ تو یہی مومن جو ہے جو صبر کرتا ہے اسی کے لیے پھر بے انتہا اجر ہے، جسے قرآن نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر کسی حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو بے انتہا اجر ملے گا۔ تو یہی ہے کہ اس طرح جیسے کہ ایک اور یہ آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے تو ان کو اطلاع ملی، کسی نے آ کے اطلاع دی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بعض نے کہا کہ ان کی بیٹی کی اطلاع تھی، تو انہوں نے فوراً یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہی کہا کہ بہرحال ایک وہ چیز تھی جو اللہ نے جس پہ پردہ ڈال دیا، اور ایک ذمہ داری تھی اللہ نے قبول کر لی اور اجر جو ہے ہمیں عطا کر دیا۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے بھی اس پہ یہی کہا کہ یہی چیز جو ہے ہمیں رکھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے جو کوئی بھی، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو ہم نے بھی یہی سوچنا ہے کہ صبر کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اسی کو پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ آدمی جب صبر کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس میں اس کو صبر کرنا ہے خاص طور پہ، ایک تو ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، کہ طاعت پہ صبر کرنا ہے، کہ جو بھی اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، عبادت ہے یا اور کوئی معاملہ ہے جو اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اب جیسے کہ سردی ہے تو اس میں آپ نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، سردی کا زمانہ ہے، سردی کا اندیشہ ہے، پانی گرم ہے نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن آپ نے وضو کرنی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک مشکل آ رہی ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں ہے، سخت گرمی ہے اس میں روزے رکھنے ہیں، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، آدمی کو مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی اطاعت ہے اس پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے الصبر عن المعصیہ، کہ جو کہ گناہ ہیں ان سے صبر کرنا ہے، کہ انسان کو جو گناہ ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، شیطان اس میں رغبت پیدا کرتا ہے اور ہم اس کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہیں۔ ایک طرف نماز کا وقت آ گیا، دوسری طرف کوئی میچ ہو رہا ہے یا کوئی اچھی چیز ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یہ بھی وہ صبر ہی کی قسم ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ الصبر علی قضاء اللہ و قدرہ، کہ قضاء و قدر پہ صبر کرنا ہے، کہ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، چاہے اگر آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے نہیں بتایا، ورنہ ہم کوششیں کرتے کہ اس طرح بچ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں ہو سکتا، وہ ہو کر رہے گا، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس میں واویلا کرنے کی، چیخنے چلانے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو اس کو قبول کرنا ہے کہ یہ چیز اللہ نے لکھی تھی، یہ حادثہ ہونا تھا، یہ تکلیف آنی تھی، فلاں شخص نے اللہ کے ہاں جانا تھا، تو یہ ہو کر رہے گا، اس کو روک نہیں سکتا۔ کوئی بیمار ہے تو آپ ڈاکٹر سے کہیں گے کہ نہیں اسے ہر طرح سے زندہ رکھو، وہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کو موت آئے گی اور وہ یہاں سے چلا جائے گا، دنیا سے اللہ کے ہاں اس کی روح پرواز کر جائے گی۔
تو اسی لیے پھر ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ مقدر ہے، تو یہی قضاء اللہ و قدر ہی، اسی لیے پھر ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے نماز کے ذریعے سے کہ اس سے بھی ہم نے استعانت حاصل کرنی ہے، جیسے صبر سے ہے اسی طرح نماز سے استعانت کرنی ہے، کہ اس سے مراد یہی کہ اس کو نماز کو پوری طرح اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کیا جائے، جو اس کے ارکان ہیں، اس کے جو شروط ہیں، وہ سب پورے کے پورے ادا کیے جائیں، جس میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے، کہ ہم نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ ہم اللہ کو جیسے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یا کم از کم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ہماری نماز جو ہے صحیح معنی میں وہ ربانی نماز ہوگی، روحانی نماز ہوگی، صرف وہ اٹھک بیٹھک نہیں ہوگی کہ ہم جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل کام آتا تھا، مشکل مسئلہ آتا تھا، تو اب فوراً ہی نماز کی طرف لپکتے تھے کہ نماز ادا کر دیں، اور یہی کہتے تھے سیدنا بلال سے کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں، جس سے سکون حاصل ہوگا۔ اور اسی لیے آپ نے یہی فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں بنائی گئی ہے، اس سے جو مجھے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آخری وقت میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کا ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور دیکھو نماز اور تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز کے ذریعے ہی سے اپنے لیے راحت کا اہتمام کیا ہے، راحت کا انتظام کیا ہے۔ تو لہذا پھر جب بھی کوئی انسان کوئی حادثہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، ایسی کوئی خبر آ جائے، تو بجائے اس کے کہ ہم چیخنے چلانے لگیں، رونے دھونے لگیں اور فوراً ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اس کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر دے، ہمارے لیے مشکل آسان کر دے۔ ایک مشکل ہے، ایک حادثہ ہے، مصیبت ہے، جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کر دے، ہمیں حوصلہ دے دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس کو برداشت کر لیں۔ تو یہ ہے پھر وہ انسان کے لیے نماز سے وہ استعانت حاصل کرنا۔ تو اس سے معلوم یہ ہے کہ اس آیت میں بھی پہلی بات یہی ہے کہ صبر سے ہم نے استعانت حاصل کرنی ہے اپنی تمام طاعات میں اور تمام اپنی مشقتوں میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں۔ اور دوسری بات ہے کہ صبر جو ہے اس کا ایمان سے وہی تعلق ہے جیسے کہ سر کا جسم سے تعلق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز سے استعانت یہی ہوگی کہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح صحیح وقت پہ ادا کریں، اس کے اوقات اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کہ ان نمازوں کے اوقات میں اس کو ادا کیا جائے، اس کے جو ارکان ہیں وہ ادا کیے جائیں، اس کے جو شرائط ہیں وہ ادا کی جائیں، اور ان کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے کہ ان کا حق ہے، جیسے نماز کا حق ہے اس طرح ادا کیا جائے۔ صرف ایک روٹین میں نماز پڑھ لینا، جلدی سے اٹھک بیٹھک کر لینا، یہ نماز تو نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے سلام کیا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے جیسے اسے نماز پڑھی تھی، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی تھی، تو آپ نے اسے کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جلد بازی میں جو نماز ہے وہ قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ نماز ہی اس کو برا بھلا کہتی ہے، اور یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کو صحیح طریقے سے صحیح ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے معلوم یہ ہے کہ نماز وہ دل کا نور ہے، دل میں وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے جو صرف ہی نماز ہی ہمارے دل میں پیدا کرتی ہے۔ دوسری بھی عبادات ہیں، ان سے بھی فائدے ہوتے ہیں، لیکن جو نماز کا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ نورانیت، وہ دل میں وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ روحانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے وہ تعلق قائم ہوتا ہے کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا بہت ہی مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہی تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ اگر اس کے یہی معاملہ نماز کا صحیح ہو گیا تو باقی اعمال تو پھر اس سے کم ہیں، وہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر یہ نماز کا معاملہ خراب ہو گیا اور وہ پوری طرح اس کا جواب نہ دے سکا تو پھر باقی اعمال کا تو پھر اور مسئلہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔
اور پھر اسی سے معلوم ہوا کہ یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کیا جائے، ان کو پوری طرح ادا کیا جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے، کسی قسم کی ڈنڈی نہ ماری جائے، اور پھر یہ کوشش کی جائے کہ اس نماز میں خشوع و خضوع پوری طرح ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہوئے، ان کے لیے کامیابی ہے، فلاح ہے، جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ خشوع و خضوع ہوگا یعنی کہ بالکل اس طرح کے جیسے خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا ہے، ہم انسان ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو پوری طرح اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے، اس میں کوئی دنیاوی خیالات، دنیاوی وساوس اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری نماز کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر اور نماز کے ذریعے سے ہی استعانت حاصل کریں، اس لیے کہ یہ بتا دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہی معیت الہی ہے کہ پھر جب ہمارے ساتھ یہ ہوگی تو پھر ہمارے لیے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اس کی معیت ہوگی اور وہی ہمارے شامل حال ہوگی، تو پھر دیکھیے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے پھر ہمیں وہ نسخہ بتا دیا ہے کہ ان حالات میں ہم نے کس طرح اپنے رب کے حکم پہ چلنا ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کی نتیجے میں ہمیں معیت الہی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ صبر و نماز سے ہی استعانت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔